ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم ناظرین، امن برابری کے ساتھ میں خوش آمدید۔ میں ہوں عمران سلطان اور نام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق سفیر جناب عبداللہ حسین ہارون صاحب۔ عبداللہ صاحب بہت بہت شکریہ آج پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل خیریت سے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان کے حوالے سے ہم بات کریں گے، پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے، پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے، پاک اور جو اس وقت خطے میں چل رہا ہے سلسلہ۔ سب سے پہلے ایک ٹویٹ جو اس وقت آیا 1 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس ٹویٹ کے اوپر بھی لیٹر آن ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ نے پاکستان کی مالی امداد جو ہے اس کو معطل کر دیا۔ جواباً پاکستان نے انٹیلیجنس شیئرنگ اور دیگر جو امریکہ کے ساتھ ہم اشتراک تھا اس کو وزیر دفاع ہمارے کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے معطل کر دیا، سسپینڈ کر دیا، اور اس وقت کوئی ہمارے انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے بھی پرٹیکولرلی سر انٹیلیجنس شیئرنگ کی پاک یو ایس ایک ہسٹری رہی ہے، چاہے آپ افغان وار میں چلے جائیں، چاہے آپ القاعدہ کے خلاف آپریشن میں چلے جائیں، چاہے آپ طالبان کے خلاف آپریشن میں چلے جائیں، یا پھر داعش کے حوالے سے۔ تو کیا اتنی آسان ہے انٹیلیجنس شیئرنگ؟ دونوں ممالک جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں اس ڈیڈ لاک کے، اس کٹ آف کے؟ کیا پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جائیں یا کچھ اور معاملہ ہے؟ جہاں تک مجھے سمجھ آیا، اور میں نے اس موضوع پہ کافی کچھ پچھلے دنوں میں کہا ہے، اگر آپ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیں سوچ کر کرنا چاہیے، اور یکجہتی کا اظہار ہونا لازمی ہے کہ جو ایک کہہ رہا ہے دار ہو، اور وہی شخص پھر ہر ایک چیز کی جواب دینے میں آگے بڑھ کر جواب دیں۔ جبکہ آپ کے خارجہ وزیر ہیں تو میرا خیال ہے جو کچھ بھی کہنا تھا تو خارجہ کے وزیر کو کہنا تھا۔ آپ نے دفاع کے وزیر سے کہتے اس معاملے کو میرے خیال کے مطابق ایک غلط رخ دیا ہے۔ یعنی وزیر خارجہ اگر یہ بات کہتے تو سمجھ میں تھی، وزیر دفاع کو یہ چیز نہیں کہنا چاہیے تھی۔ وزیر خارجہ کو ہی ذمہ داری دینے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر انفارمیشن شیئرنگ روکتے ہیں تو اس کا تصور اور ہے، کیونکہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا تھا سوچ سمجھ کے کرنا تھا، اس کا اس پہ اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ انفارمیشن گیدرنگ پوری دنیا اس وقت کر رہی ہے، اور آپ نے یہ قدم اٹھانے سے آپ نے پوری دنیا میں اپنی کی ہے کہ ہم ٹیررزم کے خلاف خصوصی طور پر انفارمیشن شیئرنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، اس وقت آپ نے کہا کہ یکجہتی کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس پہ پاکستان کی سول سوسائٹی، پاکستان کی عوام، پاکستان کی فوج، پاکستان کی حکومت، سب انٹرنلی تو ایک پیج پہ اس وقت نظر آئے۔ آپ کو نظر آتی ہوگی، میرے آپ کی رائے میں فرق ہے۔ آپ کی رائے زیادہ مقدم ہے، اس لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوا۔ دیکھیے ان کے بیان کہ ایک تو آپ کے ملک کا جو بیان کہ وزیر اعظم صاحب نے نائب صدر پینس کے ساتھ ملاقات کی، پھر آپ نے بیان دیا، وہ بات کیا ہوئی آپ کو معلوم ہے، میرا خیال ہے کوئی وضاحت نہیں۔ جی بالکل۔ اس کے بعد کہا کہ ہمارے ملک کے لوگوں نے ٹلرسن سے بات کی،
غالباً ٹلرسن چونکہ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے امریکہ کا تو آپ نے بات کی ہوگی، اس کا آپ کے پاس کوئی تشریح ہے؟ وہ نہیں ہے۔ پھر بات کی کہ ہم نے ڈیفنس سیکرٹری میٹس سے بات کی، یہ ساری باتیں ہیں۔ ان باتوں کے باوجود کیا ہوا ہمیں اس لیے نہیں پتہ، ہمیں یہ پتہ ہے کہ امریکہ نے اپنی اعلانیہ مدد روک دی۔ سب سے پہلے اگر آپ پچھلے سالوں میں دیکھیں 2005 اور 6 کے بعد، بلکہ معاف کیجیے گا 2009 کے بعد اور 10 کے بعد انہوں نے پیسے کم دینا شروع کیا۔ ارب ڈالر سال میں دیتے تھے مختلف پہلوؤں میں۔ میں اس طرف آ جاتا ہوں کیونکہ آپ کا بڑا سوشل میڈیا پہ آپ نے حساب چکتا کیا جو 33 ارب ڈالر کا ٹرمپ صاحب نے، اور کہا کہ ہم پچھلے 15 سال سے بے وقوفوں کی طرح پاکستان کو جو ہے وہ پیسے دے رہے ہیں، اور جواب میں پاکستان نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں ہمارے ساتھ دو ہاتھ کر دیے۔ تو یہ 33 ارب ڈالر جو ہے وہ کس طریقے سے پاکستان کو انہوں نے جو کلیم کرتے ہیں، اور آپ نے غالباً اس کے اوپر ایک لیٹر بھی لکھا ہے اور سوشل میڈیا پہ کچھ اور بھی چیزیں، تو میں چاہوں گا ذرا وہ آپ ہم سے شیئر کریں۔ ضرور، یہ بات ختم ہوتے میں آگے جاؤں گا کہ پچھلے سال آپ کو 3 ارب کی جگہ تقریباً 1 ارب پہ وہ آ گئے تھے، اور اس سال معاف کیجیے 2017 میں، پہلے 2016 کا میں نے حساب دیا، 2000 یعنی کہ نصف ارب ڈالر، آدھے سے بھی کم۔ تو یہ گراف گرتا ہوا آیا ہے، اور ہر ایک دیکھ سکتا ہے کہ کیا دیا اور کیا نہیں دیا۔ اس میں جو انہوں نے 50 سال پہلے مدد کی تھی جسے PL480 اکاؤنٹ کہتے، اس پہ انہوں نے ہم سے رائلٹیز لیں، اور مدد کرنے کے عوض پیسہ جمع ہوا اس شرط کے ساتھ کہ یہ پیسہ ہمارا حصہ ہو، وہ جب ہم دیں یا نہ دیں۔ تو پتہ نہیں اس کا بھی اس میں کیا ملوث ہوگا، کیونکہ اکنامک سپورٹ کے نام پر وہ کچھ باتیں کرتے ہیں جو میرا خیال ہے اس کی کوئی تشریح نہیں موجود۔ اب آپ کے جواب دیتے ہوئے سر ود یور پرمیشن ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے، بریک کے بعد میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ اسی سوال کو یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین، عبداللہ حسین ہارون صاحب پروگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق سفیر جناب عبداللہ حسین ہارون صاحب۔ سر، بریک پہ جانے سے پہلے ذرا حساب کتاب چکتا کر رہے تھے 33 ارب ڈالر کا، جو کہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم دیتے رہے۔ پلیز۔ وہ حساب جو ہے اس میں کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ انہوں نے یا صرف نہیں کہا کہ ہم نے مدد کی ہے، ہم نے ایڈ کے طور پر دیا ہے۔ تو پہلے تو سب سے زیادہ 14.5 بلین انہوں نے دیا ری ایمبرسمنٹ کے نام، CSF فنڈز کے نام، کولیشن سپورٹ پہلے خرچ کر چکے تھے، وہ جو پیسے ہم نے خرچ کیا، فرض کرے انہیں تیل کی ضرورت تیل لے لیا، اچھا ہم سے تیل وہ ریٹ پہ نہیں لیا جو ہم پاکستان میں دیتے ہیں، ہم سے ریٹ اس پہ لیا جو انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا دینے کے لیے، جو بہت کم ہے، جو بہت کم ہے۔ اسی طریقے سے جتنی چیزیں نیٹو فورسز کے لیے، جی ہاں، تو وہ 14.5 تو اس میں گیا۔ اچھا اب آپ آگے بڑھیے، انہوں نے افغان مہاجرین کے لیے فوڈ فنڈ اور فوڈ فنڈ کے علاوہ اور بھی کچھ ایسی چیزوں کا انتظام کیا تھا جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً $1 بلین اس میں یا 15.5 ہو گیا۔ اچھا اب آپ آئیے کہ انہوں نے ملٹری فنڈ میں، یعنی کہ پاکستان افواج کے پاس وہ ہتھیار نہیں تھے جو طالبان، جس سے یہ آپ کو اظہار ہوگا کہ جو کہتے تھے نا کہ ہم نے
طالبان کو آگے بڑھایا ہے، جو جھوٹ ہے۔ صحیح۔ طالبان کے پاس وہ ہتھیار تھے انٹرنیشنل جو ہمارے پاس نہیں، تو انہوں نے کہا بھائی اگر آپ ہمیں کوئی جگہ مدد بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی فوج کے ہے نہیں ہتھیار جو آپ کر سکے، لہٰذا ایک اس میں خرچ کیا، اور ملٹری کو اپ گریڈ کرنے میں جو کہتے ہیں وہ تقریباً 4 سے 5 بلین وہاں انہوں نے خرچ کیا، یعنی کہ پاکستان کی مدد کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو ایک کوالٹی سپورٹ کی چاہیے تھی کہ ہم کام آ سکے ان کے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ انہوں نے کئی پیسے ڈیزاسٹر فنڈ کے نام سے دیا۔ جب پاکستان میں سیلاب آ رہا اس کے لیے ایک فنڈ انہوں نے فراہم کیا، اور آخر میں انہوں نے اکنامک سپورٹ کے نام 10 بلین شائع کیے۔ اب اس میں اپروپریشنز جو ہیں وہ یو ایس کانگریس سے 7 بلین کے تھے، کیری لوگر فنڈ کے، تو انہوں نے ادھر ادھر سے ہو سکتا ہے ملٹری سپورٹ فنڈز کچھ پینٹاگن کے بجٹ سے نکالا ہو، لیکن ہمارا حساب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے سے زیادہ ہمیں کوئی مددگار فنڈ نہیں دیا، وہ بھی 15 سال میں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے دوست اور انہوں نے مل کے ایک دن میں مصر میں جنرل سیسی کے آنے کی انہوں نے 14 بلین ڈالر دیے تھے۔ کیا یہ فرمائیے گا کہ ٹونی بلیئر، ظاہر ہے کہ جب بات ہو رہی تھی کہ عراق کے پاس WMD ویپنز فار میس ڈسٹرکشن موجود ہیں اور مس لیڈ کیا دنیا کو، اور وہ آج جواب دہ ہیں، ان کی پارلیمنٹ کو وہ جواب دہ ہیں، کیا آگے چل کے ٹرمپ صاحب کو کہیں جواب دہ ہونا ہو سکتے ہیں؟ وہ کسی بھی فورم پہ یہ 33 بلین ڈالر کی جو بات کر رہے ہیں وہ بھی مس؟ دیکھیے، جہاں تک امریکہ کی سیاست کا تعلق ہے، وہ ایسے مواقع پر جو چاہیں کہہ دیتے ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا۔ ویپنز ایکشن کی بات ٹونی بلیئر نے امریکہ سے اٹھائی تھی نا، امریکہ میں کس نے حساب مانگا ان سے کہ آپ نے WMDs کا ہمیں کہا اور ایک بھی آپ کو حاصل نہیں ہوا؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ برٹش پارلیمنٹ کی اپنی کچھ قواعد و ضوابط اس پہ وہ چلیں، لیکن امریکہ میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ نا سر، بات کی جاتی ہے، ہم نے کہہ دیا نو مور بڑے واضح الفاظ میں، وہ ڈو مور کی ہم سے رٹ لگائے ہوئے ہیں، تو کیا ٹرمپ انتظامیہ کو رد عمل کی توقع تھی؟ میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے اگر کہہ دیا ہے نو مور، یہ کس نے کہا ہے؟ ہمارے پولیٹیشنز۔ صاحب میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ There are so many ifs and buts. یہاں کہ وہ میں سمجھتا ہوں جہاں تعلق ہے، آپ نے انہیں نو مور کا کچھ نہیں کہا ہے۔ اگر آپ نے یہ کہنا رخ مختلف ہوتا، دیکھیے انہوں نے سب سے پہلے آپ سے یہ ساری باتیں کہنے کے بعد بھی انہوں نے کہہ دیا ہاں اب ہم نے میک ماسٹر کو دے دیا ہے آپ سے بات کرنے کا بیڑا، اور وہ آپ سے بھائی میک ماسٹر از اے ملٹری مین، اور ہم نے پینٹاگن سے کہہ دیا ہے ہمارے لائن کھلے رکھیں پاکستان سے۔ تو ایک طرف تو وہ اتنے سال سے اور ایسے لوگوں کے ذریعے پاکستان کے فوج کی کچومبر نکال رہے تھے، اور جمہوریت کے بڑے بڑے چنگرش کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جب وقت ضرورت آئی تو وہی پرانی بات پہ چلے گی کہ فوج کو ڈائریکٹ کہیں ہمارے ڈائریکٹ لائنز جاری کریں۔ صحیح۔ میرے خیال کے مطابق اگر یہی کرنی تھی تو ہم نے ان کو نو مور نہیں کہا ہے، کیونکہ وہ پھر کیوں بات کرتے؟ پہلی بات تو یعنی کہ آپ یکجہتی میں اگر بات کرتے، جو میں یکجہتی کو عام بات سمجھ کے نہیں کہہ رہا ہوں، میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص مقرر ہو جو اس 4 کے بعد فیصلے سنائے انہیں
नो मॉर का फैसला। अमेरिका में समझ रहे हैं कि इस वक्त ट्रंप के आने के बाद जो है पूरी दुनिया तौबाला हो गई, कुछ पॉलिसीज़ के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से, उनके स्टेटमेंट के हवाले से। तो पाकिस्तान के साथ जिस तरीके का रवैया है इस वक्त, क्या ये सिर्फ ट्रंप के अपने दिमाग के इख्तिरा है, या आप समझते हैं कि पेंटागन हुआ, आपके स्टेट डिपार्टमेंट है, CIA है, ये सब सिंक्रोनाइज हुए हैं पाकिस्तान के हवाले से? देखिए, आपके पास इतना टाइम नहीं है रिकॉर्डिंग का कि आप ये पूरा किस्सा सुने। बगैर इसे सुने हुए आप इस पे फ़ैसला नहीं कर सकते। कोशिश मेरी है कि कम अल्फाजों में इसका जवाब दूँ, और उसका जवाब ये है कि अमेरिका की पॉलिसी एक आदमी के आने से नहीं शुरू होती, ना ख़त्म होती है। बिल्कुल। आप देखिए कि मुसलमानों को जब दुश्मन करार दिया गया तो पहले तो शमाइली अफ्रीका में 5 मुल्कों में अरब स्प्रिंग का ढोंग रचाया। बिल्कुल। जहाँ लिबिया टूट नहीं रहा था तो यमन से तालिबान को लाकर बेनगाजी में इस्तेमाल किया, उनको कुव्वत बनाने की, और वो भी इनके जंगी जहाज़ों में आए। वहाँ ट्रेनिंग करने के बाद इन्होंने नेटो से बॉम्बिंग के कम्युनिकेशन सारी कदाफ़ी की। मैं कदाफ़ी के हक़ में नहीं बोल रहा, मैं बता रहा हूँ इन्होंने किया क्या, और उन कुव्वतों को आगे बढ़ाया, जिसके बावजूद उस वक्त रिपोर्ट जारी था कि बहरे अटलांटिक से लेके रेड सी लाल समंदर तक यहाँ गड़बड़ होगा 3 चीज़ों का। एक, असला फैल जाएगा सब जगह जो इसने जमा किया हुआ है। 2, पैसा बेतहाशा वहाँ से निकलेगा जो फिर फैलेगा, और वहाँ पूरी सेंट्रल अफ्रीका तबाही होगी, जो उसके बाद हुई। बोको हराम भी पैदा हुआ, और चाद में भी, और मुख्तलिफ़ जगहों से तिम्बुक्तू के मसाजिद तक जला दिए गए कदीमी। तो ये सब कुछ हुआ। अच्छा, जब यहाँ से ख़त्म हुआ तो फिर इराक़ तो पहले ही इन्होंने अपना हशर किया हुआ था, और इसके साथ फिर सूरिया, लबनान वग़ैरह वग़ैरह, इन पे भी जो पूरी टारगेट किया उन्होंने पूरी मुस्लिम ठीक है। अब जब वहाँ के हालात कुछ तब्दील है, भी मज़ीद और आगे बढ़ें। देखिए, इंडोनेशिया की एक आइलैंड उन्होंने तोड़ के फैला दी कि ये किरिस्तानों का है। ये चीज़ वहाँ चलती नहीं थी। अगर ऐसी बात है तो उससे बड़ी जगह बाली है जो हिंदुओं का है, तो उसे क्यों नहीं तो सर कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पहुंच गए, और पिछले 4 साल में इस मुल्क को कोई वजीर खारजा भी मैसर नहीं था। तो क्या कहेंगे, किस हद तक जिम्मेदार है हमारी फॉरेन पॉलिसी और या फॉरेन मिनिस्टर का ना होना? मैं आपसे मुत्तफिक नहीं। इस पहले 4 साल में नवाज शरीफ ने अपने आप को फॉरेन मिनिस्टर बनाया था, क्योंकि बेनज़ीर ने ये कहा था फॉरेन मामलात पर, खारजी पॉलिसी पर ज़्यादा उनको उबूर था। लेकिन दोनों बातों में मैं एक आपसे अर्ज़ करूँगा कि जब से मिसाक की ख़ानदानियत हुई है, दोनों ख़ानदान पूरी दुनिया में घूमते हैं मुल्क के अखराजात पर, और दोस्त बनाते हैं, वायदे करते हैं, अपनी बिज़नेस चलाते हैं। तो ये जो है कि अगर फ़ॉरेन ख़ारजा पॉलिसी के वज़ीर और हों तो या तो उनको भी मुलव्वस करें इस तमाम तर मामले में, जो दोनों नहीं चाहते। तो ये मिसाक की ख़ानदानियत इस मुल्क के लिए बड़ी परेशान कन रही है। लेकिन मैं एक और बात करूं जो आपसे मैं कर रहा था। मैंने बात की आपको शमाइली अफ्रीका की और फिर अरबों की, इसकी उसकी। देखिए इस्लाम को इन्होंने काबू कैसे किया कि OIC को इन्होंने उतार के पहले दुनिया से सिर्फ अरबों के हाथ में दे दिया। फिर अफ्रीका का एक बाजू था, उसको काट के और बाकी अरबों को भी तोड़ दिया,
اور اس کو گلف کوآپریٹو کونسل میں بس تبدیل کر دی کہ یہ جو کہتے ہیں ہم یہ مانیں گے ایز اسلامک ورلڈ کی ریپرزنٹیشن. پھر اس میں آپ کہ قطر بھی اس سے محروم ہو گیا اور ناراضگی پیدا ہوگی کہ کویت نے کیوں نہیں قطر کے اوپر الزامات دائے جو اوروں نے کویت کیا. اور عدن اور یمن کا حشر آباد دیکھیں کہ ان کو بھی الگ کر دیا. تو آخر میں ہر ایک چیز بنائی جا رہی تھی. دیکھیے مسلمانوں کے ساتھ کیا نہیں ہوا. یہ اقوام متحدہ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹکڑے کیے گئے, انڈونیزیا کو ٹکڑے کیے گئے, اور سب سے بڑی جو اسلامی طاقت تھی افریقہ کی سوڈان, اس کو 5 حصوں میں تبدیل کرنے کی سیاست کی. جب وہ ان سے نہیں ہوا تو انہوں نے جنوبی سوڈان کو الگ کر دیا. سارا تیل تھا, اور جو تیل کے لائن جاتے تھے شمال کی طرف باہر دنیا میں پھیلنے کے لیے, ان کو کاٹ کے اور کینیا کے ذریعے نکالا جو ان کے قابو رہ سکے. تو یہاں تک حرکتیں ہوئی ہیں. آپ کیوں حیران ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اقوام متحدہ جب بنایا گیا اس وقت لیگ آف نیشنز کو ختم کر کے سر سلطان آغا خان سے صدارت لے کر یہ لے گئے یونائٹڈ نیشنز کو سین فرانسسکو کی طرف, یعنی کہ امریکن ویسٹ کوسٹ میں, کہ دنیا سے دور ہو. پاکستان جب شامل ہوئے ہندوستان کے ساتھ تو اس وقت ان کی مکمل حیثیت 48 ممبروں کی تھی, اور اس وقت جو کچھ بھی بنایا عظیم میں حاوی رہے. چائنا, رشیا اور فرانس, برطانیہ اور امریکہ. جبکہ فرانس کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس میں آنے کی, لیکن بڑی ہوشیاری سے 5 مستقل ممبر ہوں گے ایک طرف, چاہے کچھ بھی ہو جائے, برطانیہ, فرانس اور امریکہ, اور 2 دوسری طرف, اور ساری سیاست دنیا کی 3 ممبر چلا. ساری اقوام متحدہ کے اپوائنٹمنٹ آف سیکرٹری اور ہر ایک چیز وہی ان کے مرضی پہ چلتا ہے. ادھر ادھر لوگ تھوڑا بہت کھینچ لیتے ہیں اور رسائی ہو جاتی ہے, لیکن حقیقت 3 کی ہیں. اس لیے کبھی سلامتی کونسل وہ اضافہ نہیں ہونے دیں گے جس میں ان 5 کی کوئی بھی, اور کر نہیں سکتے جب تک یہ 5 متفقہ نہیں ہے. جو نام سامنے آئے ہیں ان پر آپ جائزہ لیجئے. جاپان مغرب کے حصے میں شامل ہے, ہندوستان مغرب کے حصے میں شامل ہے, ساؤتھ افریقہ مغرب کے حصے میں شامل ہے, جرمنی مغرب کے حصے میں شامل ہے, برازیل مغرب کے حصے میں شامل ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے, روس اور چین بے وقوف ہے کہ وہ مانیں گے کہ یہ جو 3 کا ٹولہ ہے یہ 8 بن جائے یا 10 بن جائے اور وہ 2 کے 2 رہ جائیں؟ ناممکن بات. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سمجھ رہے ہیں کہ اس معاملے میں تبدیلی ہوگی تو یعنی کہ ورلڈ پاور جو انہوں نے لیگ آف نیشنز کو بند کر کے اپنے ہاتھ میں لیا ہے وہ سب ضائع ہو جائے گی پچھلے 70-80 سال کی سیاست. سر 70-80 سال کی ظاہر ہے کہ ہم نے پاکستان کی بات کی. اب ذرا اس وقت جو ایک بلاک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ریجن میں, سی پیک, پاکستان, رشیا اور چین کا, اس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ بلاک خود سی پیک جو ہے وہ کتنی بڑی تھریٹ ہے اس وقت بھارت کے لیے, پیچھے امریکہ کے لیے. تو سی پیک کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ بلاک نہیں ہے, بلاک تو کی, تو دیٹ از دا ریئل پاور بلاک جو بن سکتی ہے. مزید اور بھی پاور بلاکس ہے, بٹ دیٹ کوڈ بی ون آف دا پاور بلاکس دیٹ بیکمز ایکٹیو. یہ بھی لمبا آپ سوال کر رہے ہیں, جواب آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا لینے کے لیے, لیکن میں پھر بھی مجبور ہوں, کچھ تو کہنا ہے میں نے. تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس وقت سی پیک فوج کی مدد سے بنائی گئی جب یہ واضح ہو گیا تھا کہ پاکستان کی جنگی قوت کو نفس میں برابری سے آدھا آدھا کر دیا, آدھا مغربی بارڈر پہ, آدھا
مشرقی بارڈر پہ، یعنی کہ آپ کی فوجی قوت ہاف ہو گئی۔ اب اس کے علاوہ انہوں نے اتنے درمیان میں سیاستدانوں سے کھچڑی گولی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت برے وقت پہ آ گئے ہیں۔ تو اس وقت فوج نے کوشش کی کہ ہماری ریڑھ کی ہڈی جو ہم سمجھتے تھے، یہ ہمارے ضیاء الدین صاحب تھے، معاف کیجیے گا ضیاء الحق صاحب، کہ یہ ہم ایک ٹیریٹری اپنا ڈیپتھ پرسیپشن کے ذریعے بڑھائیں گے، اس میں افغان بھی ہوں گے، سینٹرل ایشیا بھی ہوگا۔ تو انہوں نے افغانستان میں ایسا بازی کھیلے کہ ضیاء الحق پہ مجھے آسمان سے گرنے کا بھی اس کا افسوس ہے۔ یہ ہے کہ کوشش تھی پاکستان کی تمام قوت، کیونکہ ہندوستان سے جو تعلق ہو رہا تھا، تو ہم نے 70 سال یا 60 سال امریکہ سے بہت قریبی اور وفاداری سے کام کیا۔ تو یہ جھٹکا ہمیں ملا کہ آپ کی پہلے فوج کی قوت پہ حملہ ہوا جب آپ نے 8ویں سلسلہ جاری کیا کہ ان کو پہلے فوج کی قوت کو ڈیوائیڈ کریں۔ ایسٹرن ونگ میں اتنی فوج ہے اور پھر ہمارے سالمیت پہ ہمارے ہی سیاستدان سے بڑے حرکتیں کروائیں۔ بلوچستان میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ اس میں پہلے آپ کو سرحد کی بات بتا دوں۔ کیا بات ہے بھائی، فاٹا ہم نے انگریز کیا، وہ فاٹا جو انہوں نے خریدا افغانستان سے۔ یہ یاد رکھیے کہ اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو دریائے ستلج تک ایران کے امیروں کی ریاست تھی۔ یہ رنجیت سنگھ صاحب نے ان کا بھوسا بھر دیا تھا اور یہ لے گئے سرحدوں تک۔ اس کے بعد امیر یعقوب معاف کیجیے عبد الرحمن خان سے انگریزوں نے یہ علاقہ خریدا، نقد یہ ہمارے حصے میں آیا۔ آج تک آپ اس کو کیوں جاری رکھ رہے ہیں؟ آپ نے ان کو کے پی کے جو آج کہتے ہیں آپ، خیبر پختونخوا، اس میں شامل کیوں نہیں کر لیا؟ اور آپ آج بھی نہ شامل کرنے کے مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اس کو الگ صوبہ بنا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو ضیاء الحق کو کہا تھا کہ جو یہ گلگت بلتستان بنا ہے اس کو آپ پوٹا اور یہ اور وہ شامل کر دیں، جس حصے میں بھی آپ نے شامل کرنا ہے، اس لیے کہ آپ نے الگ ان کو رکھا تو یہی بات رہے گی، یہ کیونکہ کوئی بھی وقت پھر ادھر سے ادھر جا سکے۔ فاٹے کو آپ نے الگ کیا، کوئی بھی وقت اعلانیہ ادھر سے ادھر چلے جائیں، یاد رکھیں۔ ناظرین، عبداللہ حسین ہارون صاحب پروگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ تو سر، فاٹا کے حوالے سے کیا پوزیشن آپ اس وقت سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ایک جماعت جو ہے وہ کہتی ہے کہ فاٹا کا انضمام ہونا چاہیے کے پی کے ساتھ، دوسری جماعت کہتی ہے کہ انضمام نہیں ہونا ہے۔ صورتحال ہے اس وقت کیا؟ کیونکہ قوم بڑی کنفیوز ہے۔ قوم کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے اسے الگ رکھا، امان اللہ خان کہتے تھے امیر افغانستان کہ جب ہم انہیں خرچہ دیتے ہیں یہ پشاور پہ حملہ کرتے ہیں، اور جب ہندوستان کی حکومت انہیں پیسے دیتی ہے یہ کابل پہ حملہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، تاریخ یہ بتاتی ہے، یہ غلطی مت کرنا، انہیں وہ عجیب و غریب ہے۔ تو ابھی جو مخالفت ہو رہی ہے تو پھر در پردہ تو پھر وہیں کی لابی جو ہے وہ کام کر رہی ہے نا، ہم کہہ سکتے ہیں اس میں کہ اس کے انضمام کے خلاف جو قوتیں کام کر رہی ہیں۔ دیکھیے، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اس میں اگر ہم چلے گئے تو لمبی بات ہے بہت۔ یہ ضرور آپ سے کہتا ہوں کہ نہ کریں۔ میں پاکستان کی حکومت کو مشورہ دیتا ہوں، فوراً کریں اور فوراً کر کے بات ختم کریں، اور یہ بہت پہلے بات ہونی چاہیے تھی۔ جیسے کہ میں نے ضیاء الحق کو کہا تھا کہ اس وقت بہترین آپ اعلان کر دیں کہ یو این کے تحت آپ یہاں ریفرینڈم کریں گے اور ہندوستان وہاں اپنی طرف ریفرینڈم کریں جو کبھی نہیں ہوا ہے۔ میں نے کہا
اس سے ہندوستان تو نہیں کرے گی، ان کے پابندیاں ہیں. آپ یہاں کروائیں، پوری دنیا کو آپ کو کم سے کم 99% رزلٹ ملے گا. اور ان کے سامنے 3 سوال رکھیں، پاکستان، ہندوستان یا آزادی، اور اس وقت 99% پاکستان کہتی ہے آپ کو. تو میں نے کہا کہ آپ اس کے بعد ہندوستان ڈیفینڈ کرے گا انڈین آکیوپائڈ کشمیر، یہ حصہ بن جائے گا. آپ ایسی ریفرینڈم کریں کہ لوگ چاروں طرف بیٹھے دیکھ رہے ہو کہ پبلک کس کو چاہتی ہے. اور اس وقت آپ جانتے ہیں کس کو چاہتی تھی. انہوں نے نہیں کیا. ڈیپتھ پرسیپشن، اور میں ان کا مشیر بھی تھا، لیکن بات نہیں مانی. اسی طریقے سے میں کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے اس کو شامل کر کے بات کو ختم کریں. پھر دوسری بات میں عرض کروں آپ سے کہ ہم نے اپنے سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف کو سعودی عرب حوالے کیا، اور نہ صرف حوالے کیا، ہم نے اعلان کیا پھر بعد میں یہاں سے کہ ایک بال نہیں ہم سعودی عرب کا کوئی کچھ نقصان کر پائیں. اور ہم، حالانکہ اس وقت میں نے بیان دیا کہ ہم اس میں ملوث نہ ہوں. خدا نہ خواستہ جب مکے پر حملہ آیا تو کارروائی رسول کے ہی خاندان کے بزرگ کر رہے تھے، تو وہ چھوڑ کے مکہ جا رہے تھے. تو لوگوں نے کہا حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جس رب کا گھر ہے وہ خود اپنے گھر کو سنبھالے گا. آپ نے دیکھا کہ کیا حالات ہوئے، اور چڑیوں نے آ کر وہ آگ کے گولے برسائے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ بحیثیت مسلمان کے مجھے یقین ہے کہ کوئی ہمارے اس سلسلے میں آنچ بھی نہیں آ سکتی. اس کے باوجود ہم نے یہ اعلانیہ بتایا کہ ہم ہیں سعودی کے سلامتی کے، ہم باقاعدگی سے پیروی کریں گے. سر جاتے جاتے ایک اہم سوال، حکومت یہ کلیم کرتی ہے کہ ایک ٹیلی فون کال کے اوپر پاکستان کو دوسروں کی جنگ میں جھونک دیا. آپ یہ فرمائیے کہ اگر کوئی جمہوری حکومت ہوتی، یہی حکومت ہوتی یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی، تو کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کے لیے کیا صورتحال مختلف کے لیے وہ دباؤ، وہ پریشر جو ہے وہ سہ سکتے تھے کہ جو کہ اس وقت تھا؟ بھائی، کوئی دنیا کا ملک بغیر فوج اور افواج کے طاقتور نہیں ہوتا. جن کو ناقص کیا ہوا تھا جرمنی اور جاپان کو، وہ بھی اب فوجیں پیدا کر رہی ہیں. نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب صورتحال ہے کہ عراق کیوں گرا؟ فوج نہیں رہی تھی. افغانستان کیسے خریدا گیا؟ جنگی سے نہیں بلکہ پیسوں سے، کیونکہ فوج نہیں تھی. تو یہ بات پہلے آپ سمجھ جائیں. جب آپ نے یہ بات سمجھی تو میں جب پھر کہتا ہوں اور ایک زبان ہو، اور اس ایک زبان میں آپ اپنی پالیسی قائم کریں. سر بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین، اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق سفیر جناب عبداللہ حسین ہارون صاحب. انتہائی سیر حاصل گفتگو رہی، اور بہت سی چیزوں میں ایک ڈائمنشن جو ہے مجھے ملی، ایک نیا رخ جو ہے وہ تصویر کا مجھے ملا. امید ہے آپ نے بھی بہت کچھ سمجھا ہوگا، بہت کچھ سوچنے کے جو سوالیہ نشان ہیں اس کو بھی آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ اپنے اگلے پروگراموں میں. فی الوقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.